والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا یہ سوچو جنہاں دی تسی پوجا کردے پے ہو، پتھراں دی، بتاں دی اور تصوراتی دیوی دیوتاں دی، ام لہم ارجل یمشون بہا، یہ کوئی بیچارے اپنی جگہ تو ہلدے جلدے بھی ہیں، انہاں دے کوئی پیر ہیں، انہاں چلنے دی سکت ہے، یہ خود حرکت کر سکتے؟ اگر خود حرکت نہیں کر سکتے تو اتھے کوئی چاہ کے رکھے تو یہ محتاج تھوڑی مدد کے کرن گے؟ یا انہاں دے کوئی ہاتھ ہیں، کوئی شے پکڑ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں؟ یا انہاں دی کوئی اکھی ہیں، انہاں قوت بصری ہے، انہاں کوئی بصارت ہے، کوئی انہاں نوں نظر آوندا کسے دا دکھ سکھ ویکھ سکتے ہیں؟ یا انہاں دے کوئی کان ہیں وہ کسے دی کوئی فریاد سن سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، انہاں دے کول ککھ بھی نہیں، یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اپنی ضرورتاں بھی پوریاں نہیں کر سکتے، اپنی ضرورتاں دا ادراک نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے پتھر دے بت تو بالکل ظاہر ہے سامنے، لیکن جنہ انساناں دی بھی پوجا کیتی ویندی وہ بھی محتاج ہیں، اپنی واسطے روزی دے محتاج ہیں، اپنے چلنے پھرنے واسطے اللہ دی دتی طاقت دے محتاج ہیں، اپنے قوت گرفت واسطے اللہ دی دتی طاقت دے محتاج ہیں، ویکھنے سننے واسطے گل کرنے واسطے اللہ دے محتاج ہیں۔ اپنے آپ بغیر اللہ دی دتی قوت کوئی بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ اور اگر تسی سمجھ دو سب کچھ کر سکتے تو میرے حبیب انہاں نوں آکھو میں جی نصاریاں دا انکار کردا پیا، اور میں نصاریاں تے وہ کاری ضرب لائیے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے انہاں نوں تباہ کر دیتا اور انہاں تے لوگ ہمیشہ لعنت کردے رہن گے، تو پھر انہاں نوں آکھو کوئی میرا بگاڑن۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ انہاں پھر آکھو میں جس نے انہاں دی اتنی کاری ضرب لائی اور انہاں دی خدائی دا زوم توڑ دیتا اور لوکاں دی عبادت تو دا زوم توڑ دیتا اور لوکاں انہاں دی پوجا تو روک دیتا اور انہاں نوں تباہ و برباد کر دیتا، اور انہاں نوں پھر آکھو، پھر پکارو انہاں نوں کہ جو کچھ یہ بگاڑ سکتے ہیں میرا بگاڑن، اور میں کوئی لا تنظرون مہلت نہ دیں، فوراً بگاڑ زور لیں، جو کر سکتے ہیں کرن۔ فرمایا ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا مالک، میرا محافظ، میرا ولی، میرا دوست اللہ واحد لا شریک ہے، جس نے ایک کتاب نازل فرمائی، جس نے قرآن نازل فرمایا، جڑا ہدایت دا ذریعہ، اور جس نے یہ ساریاں گلاں کھول کے دسیاں، جس نے انہاں دی باطل خدائی دا بھرم توڑ دیتا، انہاں دی پرستش نو باطل قرار دے دیتا اور انہاں دی تباہی دا اعلان کر دیتا۔ اے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس واسطے کہ میری حفاظت اللہ فرماتا۔ ایک بڑی عجیب گل ہوندی اس ویلے بھی کسی بتی بے ادبی ہو گئی تو انہاں بتاں دے نال شیاطین اور جن اپنے آپ نو وابستہ رکھ دے، اور جہڑیاں لوگ نظر نیازاں چڑھاندے ہیں وہ عیش موج بنی رہندی انہاں دی کھاندے پیندے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جڑی اللہ نے اگ چوں پیدا کیتی اور انہاں دی غذا مادی نہیں، انہوں دا وجود بھی مادی نہیں، اگ چو پیدا ہوئے انہوں دا وجود اسی طرح جس طرح ایک محض انرجی ہوندی، مادی وجود، اس واسطے مادی تو ہوندہ تساں بھی نظر آویا ظاہری اکھ نال نظر نہیں ہوندہ، جس طرح بجلی ہے وہ نظر نہیں ہوندی محسوس ہوندی ہے، اسی طرح انہوں دی غذا بھی جیڑی ہے وہ بھی جیڑی غذا دے اندر انرجی ہوندی وہ ہے،
ہوں لوگ جڑے اتنے کھانے دانے پھل فروٹ وہ نظر نیاز بتاں دی کرتے تے وہ جنہ دی بھی موج بنی رہی اس دے وچوں انرجی وہ سک کر لینے. اور ہوں یہ صورت حال یہ ہے کہ تسی ویکھو دنیا تے اگر تسی تجزیہ کرو جس بندے دا ایمان کامل ہے وہ روٹی گھٹ کھائے گا، بدکار کئی گنا زیادہ کھائے گا. وجہ ہیں تو دو انسان، وہ بدکار دے اگے جڑی پئی ہے اس دے وچوں شیطان اور جن کھا ویندے. وہ مادی طور تے 3 روٹیاں دسدیاں لیکن جڑی انہاں دے اندر انرجی اور قوت ہے وہ سک کر لیندے تو وہ پھوگ یا پیچھے ہوندا وہ 3 بھی کھاؤ تدھی روٹی جتنا بھی انہاں دا اثر نہیں ہوندا. اس واسطے بے دین اور بدکار کھائی جان گے نا براہمنا شامنا نو تے جڑے بتاں دی پوجا کرنے والے اور جڑے پوپ اور ریبی نے نہ تک وہ تے ایک ڈنگر جتنا ایک بندہ کھا ویندا. یہ کیوں کدے کر دے؟ اس سے جو جی طاقت اور انرجی ہوندی وہ جن اور شیطان کھا ویندے. یہ بتاں تے یا جتھے غیر اللہ دی پوجا ہوئے یا جنہ قبراں دی پرستش مسلمان تو اتھے بھی یہ ڈیرا لا لیندے. اور پھر اتھے اگر کوئی بندہ ذرا بے ادبی جی اس کیتی اساں راتی جی جن ڈرایا یہ پھر یہ پیشہ بھی نال رکھ دین کہ بندیاں ڈرائی رکھنا انہاں تھوڑا جہا ترائی رکھنا تاکہ یہ پرستش بنی رہے اور ساڈا موج میلہ لگا رہے. لیکن جس بندے دا عقیدہ صحیح ہوئے اور اس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی برکات نصیب ہو، اللہ دا ذکر نصیب ہوئے، جس نو اللہ دا ان ولی اللہ اللہ دی ولایت اللہ دی دوستی نصیب ہے. ولایت ان لوگ اکثر جی ولایت تو بڑا ہر بندہ ولی اللہ کہتے ہر مسلمان ولی اللہ. اللہ کریم نے فرما دیتا اللہ ولی الذین آمنوا، ہر ایماندار بندے دا ولی اللہ. یعنی ایمان اور عقیدہ جس دا درست ہے اور اس عقیدے دی درستی دی دلیل ہے کہ اس دا عمل اس دی درستگی تے گواہ ہے. کوئی صحیح العقیدہ با عمل مسلمان جڑا بھی ہے وہ ولی اللہ خواہ کسے درجے بھی ہے. اور جس کو اللہ دی ولایت حاصل ہوندی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فرمایا انہوں آکھو سارے اکٹھے ہو کے میرا کچھ بگاڑن اور کوئی مہلت نہ دین، بالکل فرصت نہ دین، جو ہو سکتے نہیں کرن. فرمایا کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ان ولی اللہ، میرا ولی اللہ. اسی طرح جنہیں بتاں دی پوجا عرب کرتے ہیں نا انہاں بھی جن اور شیطان ہوندے اور کوئی بت نو چھیڑیا یا اس دی کچھ ہے چال ہے تو انہوں ڈراندے دمکاندے بیمار کر لیندے. وہ دی وجہ ہوندی وہ چاہندے کہ یہ رونق بحال رہے. اسی طرح بعض قبور تے جنہیں قبراں دی پوجا ہوندی اتھے نہ ڈیرے لائے ہوئے ہوندے لوگ اتھے نظر نیاز چاڑدا کھانے پینے دی اشیاء پھل فروٹ رکھدا انہاں دی موج بنی ہوندی. لوگ مرغے تے بکرے دیندے تے انہاں دی موج بنی ہوندی. یہ تے ساڈے کول ایک ہے بنی خنگاہ جی اتھے لوگ بکرے لے ویندے اتھے ذبح کر کے دیگاں پکاندے تے کھا کے آ رہے کھانا انہاں کہ ہوندا وہ وچوں انرجی تو جڑے ہیں شیطان اور جن وہ سک کر لیندے. تو یہ پھر اتھے کوئی تھوڑی جی کرو نا تو وہ پھر بڑا. لیکن انہیں لوکاں ڈراندے جڑے اگے انہاں دی پوجا کردے پے جڑے اللہ تے ایمان لے انہاں نوں ولایت الہی جنہاں نے انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سوئے جڑے لوگ روز لکھ دیں نا میں نے بھی خط جی آج میرے تے جی خون دے چھٹے پہ گئے جی آج ساڑھے گھر جی ساڑھا ایتھے ایک دوست ہے اس نے مال ڈنگر رکھے ہوندہ زمیندار آدمی ہے. وہ سویرے اٹھے تو سارے گھڑیاں تے سیونج پہ ہوندے پانی والے گھڑے برتن ایک پاسے کھانا پکانے والا چولہا ہر پاسے خون دے چھٹے. وہ جی بیبیاں رولا پا دیتا کسے بڑا جادو کر دیتا تو سارے خون دے چھٹے راتی کوئی سٹ گیا. اس آخیا تحقیق تک کرن دیو پتہ تک کرن دیو. وہ ڈوڈے ڈاڈے تے ایک چھوٹا جا بکری دے بچہ ہے اس نے کسی کتے کن تے چک پایا ہوگا کن زخمی ہو جدی جدی وہ پھرتا رہا خون وہ چھٹے پاؤندے رہے. اس آخیا جادو کوئی نہیں جی بکری دا کن زخمی ہویا بکری دے بچے دا یہ جتھے جتھے پھرتا رہا خون دے چھٹے سٹتا رہے. اتنے ادھی ڈاک تے آئی پی بہت تائیں واسطے تواڈے تے کسے خون سٹنا جی کوئی شیطان کوئی رکھتی سیاہی سٹ چھوڑیے تو بس سویرے اٹھ کے سر نپ کے بیٹھو میرے اللہ کرو اللہ دا ذکر کرو حلال کھاؤ سچ بولو اللہ دی عبادت اپنا معاملہ رب نہ درست کرو اور شیطانہ للکار کے آنکھوں آگ کو بگڑ سکتے تو بگاڑ مزہ تو تاں ہے. یہ کیڑی مسلمانی ہے ہر بندہ ڈریا پھرتا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کیوں لگ رہا جی میرے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے تھے کمال ہو گئی بھائی. ایک گل تو قرآن پہ آخدا بھی انہوں پکار کے آکھو. مسلمانی دا مزہ تو یہ ہے کہ انہوں بلا کے بتاں دیا پجاریاں نو آکھو غیر اللہ دیا پجاریاں نو آکھو قبر پرستاں نو آکھو کہ اگر انہاں کوئی بگاڑنا تو اسی تو اللہ تو سوا کسے نو قادر نہیں مندے انہوں آکھو ساڈا بگاڑنا. یہ ہے ایمان دی پختگی دی دلیل.
اور فرمایا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس واسطے ان ولی اللہ ساڈا اللہ دوست ہے, اللہ محافظ ہے ساڈا. الذی نزل وہ اللہ جس نے کتاب نازل فرمائی. اور کتنا بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن کریم, جس نے نزول تو لے کے قیامت تک پوری انسانیت دے ہر شعبے زندگی دے ہر سوال دا جواب دیتا, جس نے تخلیق تو لے کے اج تک دے سب کا قوماں دے ذکر اذکار اعمال اور انہاں دے نتائج بیان فرمائے, جس نے آئندہ اج جڑا عمل ہو رہا اس دا نتیجہ قیامت نو کہ اسی اس تو مطلع کر دیتا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور یاد رکھو سارے پرہیزگاراں دا وہ ولی دوست ہے. اللہ دی طرف ولایت وچ کوئی شبہ نہیں. اگر کوئی خامی ہوندی ہے تو بندے دی طرف ہو, بندے نو صالح ہونا پوندا. اگر بندہ صالح ہے اللہ دی طرف ولایت وچ کوئی کمی نہیں. اللہ دوست ہے ہر صالح ہر خلوص نال نبی کریم دی اطاعت کرنے والے بندے دا. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. تو جڑے اللہ نو چھوڑ کے دوسرے نو پکار دیں, دوسرے دی پوجا کر دیں, وہ دوسرے اپنی مدد نہیں کر سکتے, اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, اپنی صحت بیماری تے قادر نہیں, اپنی روزی پیدا نہیں کر, تہاڈی کیڑی مدد کرنی. جڑا بندہ اپنے جوگا نہیں اس نے تہاڈی مدد کی کرنی. مخلوق ساری محتاج ہے اللہ رب العزت دی, اور مخلوق وچ کوئی ایسی ہستی نہیں جس دی عبادت کیتی جائے, جس دی پوجا کیتی جائے, جس دی غیر مشروط اطاعت کیتی جائے, یا اللہ دا حکم چھوڑ کے جس دی گل منی جائے. مخلوق وچ ایسا کوئی نہیں, اور مخلوق خود محتاج ہے. کسی دے کول بڑی وڈی سلطنت بھی ہے نا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک واقعہ لکھ دیں, کوئی درویش آیا تے اللہ اللہ کردا ہے تے اپنی مزدوری کر کے روٹی کھادی جائے, صبح شام دے کھانے دو گے, باقی بہ کے اللہ اللہ کردا رہا. تو کسی دن کوئی بہت بڑا سلطان اتوں گزریا, اساں کسی دسیا بڑا نیک آدمی ہے, تو وہ اس دے کول گیا تو وہ بیٹھا ہے تو اس نے آکھن لگا ہاں بھی میں حاضر ہوا تو میں اس علاقے کا رئیس ہاں اور حکمران ہاں. چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہونی ہیں, طوائف الملوکی کا دور ہے, تو کوئی شاید تیری ضرورت ہے تو میرے کو منگ. سردیوں کا موسم ہے, وہ وار دیوار نہ دھپتے بیٹھے ہیں, بادشاہ سلامت جا کھڑے تو اس سے سایہ آ گیا. اس آ کے بادشاہ سلامت یہ مکھیاں بڑا تنگ کر دیا, انہوں نے حکم دے جو نہ یہ میں تنگ نہ کیتا کر. بادشاہ بڑا حیران ہے, اس نے کہا یار مکھیاں میرے تابع تو نہیں. اس نے کیا کہ جی بادشاہ تیرے آنکھیں مکھی بھی نہیں لگتی تو کم از کم دھوپ تو چھوڑ دینا, جڑی میں سورج کی تپش آتی پی اگوں ہٹ کے کھڑا رہو, تیری حیثیت ہے تیری گل تو مکھی بھی نہیں سنتی. فرمایا اللہ تو علاوہ جنہوں بکار دو کدی بہ کہ یہ سوچو وہ خود اپنی ذات اللہ دے محتاج ہیں, ساہ لینے چ اللہ دے, اگر کوئی زندان تو ساہ لینے چ محتاج ہیں, ایک دھڑکن ایک دل دی دھڑکن چ محتاج ہیں, ایک اکھ دے جھپکنے چ محتاج ہیں, ہر حال ہر وقت خود محتاج ہیں, اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے. تو جڑے پتھر ہیں وہ تو خود ہی تو دستے پہ پتھر دے بتاں دی محتاجی تے یا تو جنہوں تسی پکار دو اللہ تو علاوہ جنہاں نا امیداں وابستہ کر دو, لا یستطیعون نصرکم, انہاں تہاڈی مدد کوئی نہیں کرنی, نہیں کر سکتے. کیوں؟ ولا انفسہم ینصرون, اپنی نہیں کر سکتے تہاڈی کس ویلے کرن گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. لیکن بت پرستی اور شرک اتنا بڑا بڑا جرم ہے کہ یہ دلاں نوں سیاہ کر دینا, اکھی چو توفیق بصارت سلب کر لینا. جانوراں رکھی ہو ویندیاں کہ کھان پین دی چیزاں دسیاں مالی فائدے اور مادی فوائد نظر آئے, روحانی اور حقیقی چیزاں نظر ہی نہیں آتی. فرمایا یہ ایسے مسخ ہو چکے کہ اگر انہوں حق دی دعوت بھی دیو لا یسمع, انہاں سنیندے ہی کوئی نہیں, وہ گل انہاں دی سمجھ چ نہیں آتی. انہاں دی قوت سماعت جڑی ہے وہ حق نو سننے تو بہری ہو چکی ہے, اور وہ استعداد انہاں چ ضائع ہو چکی. اور وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون, اور کمال ہے میرے حبیب کہ تیری طرف دیدے پھاڑ پھاڑ کے تک دے لیکن تیری ذات نو نہیں دیکھ سکتے. کیسی عجیب گل ہے.
کہ یہ تیرے شہر چڑھاندے یہ تیرے نال نکے بڑے جوان ہوئے، تیرے تو بڑے بزرگ بھی نہ جائیں، اپنے دے بڑے جرنیل بن دیں، بڑے دانشور بن دیں، لیکن انہوں اپنا ایک بھائی بھتیجا قریش دا ایک نوجوان حضرت محمد بن عبداللہ نظر آتا، انہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر ہی نہیں آتا۔ آپ دے اتنے معجزات، آپ تے کتاب دا نزول، آپ تے وحی الہی دی آمد، آپ دی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسین و جمیل چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیاریاں تے مٹھیاں گلاں، کوئی شے نہ دے دل تے اثر نہیں کرتی۔ یہ مڑ توڑ کے ہی ویکھ دین وے ساڈے بھائی دا قریش دا عبداللہ دا بیٹا جی تے اے خام خواہ بڑا بننے دے شوق ہی تے ساڈی ساری پرت ماری جا رہا، ساڈی جتنی گل بنی ہوئی اور ساڈا جتنا روب داب اور ساڈا ایک قبضہ لوکاں تے ہے اس نوں چیلنج کر دیتا، ساڈے نظام نوں چیلنج کر دیتا، ساڈے پیو دادے دے مذہب نوں چیلنج، یہ گلاں انہاں نظر آندیاں، حقائق انہاں نظر نہیں۔ ینظرون الیک، آپ کی طرف دیدے پھاڑتے ہیں، وہم لا یبصرون، لیکن آپ کو دیکھ نہیں پاتے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور حیثیت اور عظمت نو نہ ویکھ سکے، بہت بڑی بد نصیبی۔ اور یاد رکھو اسی بڑے سادے لوگ ہاں، اور اسی ساڈے جڑے پیشہ ور مولوین برائے نام علماء انہاں آکھیا جا علماء حق نہیں، جنہوں کا پیشہ یہ ہے انہوں نے بھی یہ گل بنائی ہے کہ وہ فضائل بیان کری جان گے۔ فضائل بڑی اچھی گل ہے، ضرور بیان کرنے چاہیے، لیکن انہوں فضائل کا مستحق کون ہے؟ یہ گل کوئی نہیں بیان کرتا۔ وہ جی درود شریف پڑھنے دی اتنی فضیلت ہے، آیت الکرسی پڑھنے دی اتنی فضیلت ہے، نفل پڑھنے دی اتنی فضیلت ہے، اوابین پڑھنے دی اتنی فضیلت ہے، تلاوت دی اتنی فضیلت ہے، رمضان المبارک دی اتنی فضیلت ہے، روزہ رکھنے دی اتنی فضیلت ہے۔ یہ سارے فضائل تو بیان کری جان گے، لیکن ان فضائل دا مستحق کون ہے، وہی کی شرط ہے، یہ کس بندے نو فضیلت حاصل ہو سن، یہ گل کوئی نہیں کرتا۔ اور عظمت رسالت تو خود نہ آشنا رہ ویندے تسی۔ میں کل بھی یہ گل کیتی ہے کہ نعت لکھ دیں عظمت دا احساس نہیں ہوگا، اس طرح بے تکلف لکھ دیں جو پڑوسیاں دے منڈے دی گل پہ کر دے، پھر جس لئے پڑھ دیں تو اچھل کود ڈھول ڈھمکے تو تماشا بنے ہوگا۔ کیا یہ بارگاہ رسالت ادب دا یہی تقاضا؟ اسی جڑی آیت سنی آنے یہ ابو جہل ہوراں واسطے، اور جڑی بخشش دی سنیے یہ صحابہ کرام واسطے، اسی بری و ذمہ، قرآن ساری انسانیت واسطے، ایک ایک فرد واسطے۔ اور یہ جڑے لوگ ہیں نا کچھ برائی دا سمبل بن گئے ابو جہل ہو رہی، کوئی نیکی دا سمبل بن گئے ابو بکر صدیق ہو رہی اور صحابہ کرام، تو یہ گل تو درست ہے، لیکن یہ مخاطب سانو بھی کردا، ساڈے واسطے بھی اسی طرح وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میرے حبیب کہ میرے حبیب دیدے پھاڑ پھاڑ کے تیری طرف ویکھ دیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن فی الواقعہ کچھ بھی نہیں نہ نظر آتا، تیری ہستی، تیری شان، تیری عظمت دے تقاضے وہ کیوں مد نظر نہیں رکھتے؟ اور اسی تے بنایا نا فلانی آیت کافرم فلانی، یہ آیتاں سارے واسطے۔ اج بھی اگر اسی دعوی مسلمانی دے باوجود الفاظ دے انتخاب عظمت رسالت دا لحاظ نہیں رکھتے تھے، کوئی نعت نہیں، یہ گستاخی۔ پڑھنے اور بیان کرنے اگر اسی آداب رسالت دا خیال نہیں رکھتے تھے، یہ تو لوگاں بنا لیا، سر تال دا خیال رکھتے، الفاظ اور آواز دے زیر و بم دا خیال رکھتے، اداکاری دا ہوٹھاں دے کھولنے دا، اکھیں دی حرکت، ہتھاں دے اتھا تڑاں کرنے دا، فن دا لحاظ رکھ دیں، لیکن عظمت رسالت دا لحاظ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ آیت اتھے صادق ہوندی وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میرے حبیب تیری عظمت نو پہچان نہیں سکے، بہت بڑی معرومی۔ یاد رکھو نعت رسول مقبول بہت بڑی عبادت ہے اللہ دی، لیکن حضور دے نال کوئی غلط گل منسوب کرنی، آپ دی ذات نو صفات الہی شریک کرنا، آپ دی عظمت دے خلاف شان
کوئی جملہ کوئی لفظ بیان کرنا یہ بہت بڑی گستاخی، اور یہ لوگ کر سکتے جڑے عظمت رسالت تو آشنا نہیں ہوندے۔ ینظرون الیک، آپ کی طرف نظر گھماتے ہیں، یعنی ویکھتے ہیں آپ نو، ہم لا یبصرون، لیکن اصل حقیقت جڑی عظمت آپ دی، عظمت رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں ویکھتے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، میرے حبیب تو رحمت اللہ عالمین ہے، ایک اصول بنا لو، خذ العفو، درگزرنا کم لو۔ خذ العفو تو مراد ہے جیڑا بندہ جتنی کوئی کر سکتا وہ اتنی قبول فرما لو۔ ہر بندہ جیڑا اس پائے دا متقی و پرہیزگار نہیں ہوتا، جتنا کوئی جو کر سکتا اتنا اس دا شرف قبولیت بخشو، اس تو درگزر فرماؤ۔ وامر بالعرف، اور ہمیشہ نیکی دی حکم نیکی دا دیندے رہو، نیکی دا مشورہ، نیکی دی رہنمائی کردے رہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جڑے لوگ جاہل ہیں، یعنی فضول بحث کر دیں، مقصد کوئی نہیں ہوتا، سوال برائے اعتراض کر دیں، سوال برائے اصلاح نہیں کر دے، سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھ کے اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، محض اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ اعتراض کرنا تو جہالت ہے، تو فضول لوگوں نال الجھ کے اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ اصول دے دیتا زندگی دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ذات نے مخاطب فرمایا کہ ہر بندے مومن دا زندگی دا یہ اصول ہونا چاہیے۔ ہر بندے تو یہ توقع نہ رکھو کہ اے باجدید مستامی ہوئے، اسے ایمان اللہ اس نے عطا کیتا الحمدللہ، جیڑی اور عبادت جتنی اس نے توفیق کر سکتا الحمدللہ وہ اس نے قبول۔ ہر بندے بلا وجہ ہر چھوٹی موٹی حرکت تو کافر دے فتوے نہ لائی رکھو، بلکہ بندے نال درگزر نہ کم لو۔ بندے گناہگار بھی ہوندے ہیں، خطا کار بھی ہوندے ہیں، کمزور بھی ہوندے ہیں، لیکن بنیادی عقائد اگر توحید الہی سست پہ گیا، رسالت کسی نے شہید، تو بنیادی طور تے کفر چلا گیا، تو چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں تے فری اختلافات تے فتوے نہ لاؤ، اور لوکاں کافر نہ کرو، بلکہ لوکاں دے جڑا کچھ نہ کول ہے وہ قبول کرو، جتنی کو جو محنت کر سکتے۔ ایک بندہ وہ 5 وقت نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، زیادہ محنت نہیں کر سکتا، تو کوئی ضروری ہے بار بندہ رات دن عبادت ہی کرتا رہے۔ جڑا کر سکتا خذ العفو، جتنا اس دے وس جڑا وہ کردا پیا وہ قبول فرماؤ، اور نیکی دا حکم کرو۔ یہ اصول ہے ہر بندے مومن واسطے کہ چھوٹے موٹے کمزوراں نو بھی ایماندار اور مسلمان منیا جائے، اور خواہ مخواہ کفر دے فتح۔ بلکہ میں اگلے دن بھی دیکھتا پہ سارے بزرگ علماء جڑے لکھ دیں فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کیا یہ بھی شرک ہے، جس نے وہ کام کیا وہ بھی شرک ہے۔ تو ایک دفعہ کسی سوال کیتا کہ حضرت یہ جڑے کام تسی آتے ہو اے کرنا بھی شرک ہے، تے قبر تے اے مننا او شرک ہے، تے یہ پھر سارے لوگ مشرک ہو گئے؟ نہ، فرمایا نہیں۔ مسلمان تے کفر دا فتویٰ دینے دی ساڑے کو کوئی دلیل نہیں۔ ساڑا آکھنے دا مطلب ہے اے جڑا کام ہے یہ مشرکانہ، یہ مشرک دا کرن مسلمان نو زیب نہیں دینا۔ مسلمان مشرک ہو گیا یہ نہیں، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ جس لئے وہ کلمہ توحید پڑھدا، 5 نمازاں پڑھدا، رب دی عبادت کردا، سی اس نے مشرک کیوں آکی؟ اسی تو انہاں کماں دی نشاندہی پہ کرنے ہیں رسمہ شرک کر، انہاں دے کرنے والے نو مشرک اسی نہیں آکھدے۔ وہ گناہگار ہے، کیڑے ویلے توبہ کر لے گا وہ جانے، اس دا رب جانے۔ علماء دا طریقہ تے ہوندا خود جڑا کوئی کر سکتا اس تو قبول کرو اور نیکی دا حکم دیو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو حالات جڑے محض اعتراض واسطے سوال کر دیں، گل سمجھنے واسطے سوال نہیں کہ انہوں نے وقت نہ ضائع کرو۔ محض کھب خانہ، محض رولا شور شرابہ جس جو حاصل کچھ نہیں، یہ لوگ جاہل ہوندے جنہوں نے عاقبت دی فکر نہیں، عظمت الہی تو آشنا نہیں، عظمت رسالت تو آشنا نہیں، صداقت کتاب دا شعور نہیں، اور فضول اعتراض کری جان گے۔ ایسے لوگوں کا وقت ضائع نہ کیتا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔